وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مثلا ایک ملک میں ایک پیدا ہوا ہے، دوسرے ملک میں اس کی وفات ہو جاتی ہے وغیرہ۔ محترم بھائی اس حوالے سے سورہ لقمان کی آخری آیہ مبارکہ جو ہے نا اس کا مطالعہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، 5 میں سے ایک یہ ہے وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ تو جس ملک میں اس کی موت واقع ہوگی اور جس جگہ اس کی تدفین ہوگی اس کا علم تو اللہ کو پاس ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پاکستان میں زندگی گزارتا ہے لیکن کسی دوسرے ملک میں اس کی وفات ہو جاتی ہے اور وہیں اس کی تدفین ہو جاتی ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ملک گیا ہوتا ہے، وہاں وفات ہو جاتی ہے تو اپنے وطن اس کو واپس لایا جاتا ہے، چاہے کچھ دن لگ جائیں تو اپنے وطن لا کے اس کی تدفین کر لیتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا علم تو حقیقی اللہ کے پاس ہی ہے نا۔ تو بس یہ ہے کہ جس مٹی سے یہ پیدا ہوا ہے اسی مٹی میں اس نے واپس جانا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر بھی پڑھ لیں آپ سورۃ طٰہٰ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ سکین بھیجا جی، کوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، جس میں سورۃ تبارک ہی المانعہ۔ اچھا جی، یہ جی سورہ ملک کے حوالے سے ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب قبر سے رکاوٹ بنے گی۔ اگر عذاب سر کی طرف سے آئے گا تو یہ سورت کہے گی یہاں سے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورت ملک پڑتا تھا۔ ٹانگوں کی جانب سے آئے گا تو ٹانگیں بولے گی یہاں سے راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سورہ ملک کی تلاوت ہم پہ کھڑا ہو کے کرتا تھا۔ سورہ ملک اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب قبر سے دفاع کرے گی جی۔ تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات کے وقت پڑھتا ہے وہ بہت سی بلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، روایت ثابت ہے جی، یہ روایت ثابت ہے۔ یہ امام بہقی رحمہ اللہ کی جو ہے نا اس بات عذاب القبر جس کا حوالہ بھی دیا ہے، یہ بالکل اسی جگہ پر یہ روایت آتی ہے۔ 149 حدیث کا نمبر ہے، انشاءاللہ سند حسن ہے اس کی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔